جگہ تے انسان بنیادی طور تے جتھے رہن والا ہوئے، گھر بار ہوئے، اپنے ہون، جتھے سارے معاملات زندگی ہون، پھر اس جگہ نو اچانک چھوڑ کے اتنا لمبا پینڈا طے کر کے غریب الدیار ہونا، پردیس سے جانا، بے وطن مسافر ہونا، یہ کتنا مشکل ہے۔ لیکن صحابہ کرام انہاں دا ایمان اور یقین یہ سے بات سی کہ وطن انسان دا عاشق دا وطن وہی ہوندا ہے جتھے انہاں دا محبوب وسدا ہوے۔ صحابہ نے جدوں میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت دا حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے رکھتے سفر بنیا، سامان تے لے جا نہیں سکتے سن، کوئی آج دا دور نہیں سی جدید مواصلاتی نظام ہوندا، جو کچھ تھوڑا بہت ملیا صحابہ کرام لے کے مدینہ پاک کی دھرتی تے تشریف لے گئے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، مدینے سکونت پذیر ہونے تو بعد، رہائش پذیر ہونے تو بعد، ادھر بدبخت ابو جال وغیرہ جڑے خوشیاں دے شادیانے بجا رہے سن، جڑے صحابہ کرام نو میرے آقا علیہ السلام نو ہجرت مجبور کر کے اس بات تے خوش سن کہ چلو مسلمانہ تو جان چھٹی، ہن ساڈے بتاں نو برا بھلا کہن والا کوئی نہیں، ہن ساڈے خداواں دی تحقیر کرن والا کوئی نہیں، ہن اسی رہواں گے اپنی مرضی دے نال، کوئی پریشانیاں ساریاں ختم ہو گئیاں۔ لیکن 2 سال دے بعد ابو جال اینڈ کمپنی بدبختاں دی عقل تو جدوں پردہ اتریا، انہوں نے سوچیا کہ مسلمانہ نے تے مدینے پکے ڈیرے لگا ہے۔ ابو جال تے اندے ساتھیاں دا اے موقف سی، ذہن سی، آج مدینے گئے نے، سال 2 سال تو بعد کدے اگے ٹر جان گے، اے بے وطن مسافر نے، انہاں کو رہن دی تے شے کو نہیں، غریب نے، کسے کو جُتی نہیں، کسے کو کپڑا نہیں پہنن واسطے، اس واسطے انہوں نے اس بات دی خوشی سی۔ لیکن جدوں سوچیا کہ مدینہ تے ساڈے تجارتی قافلے دی گزرگاہ دے اوپر معلوم، انہیں جتھوں انہاں دے قافلے مکے والے دے تجارتی قافلے انہیں تے سارا انحصار سی، انہاں دی معیشت دا، زراعت دا، سارے انہیں ضروریات زندگی دا، انہوں نے اس سوچیا کہ اتھوں ساڈے قافلے گزر کے ملک شام جاتے ہیں، اگر انہاں مسلمانہ نے اس رستے تو ساڈے قافلے نو روکیا تو پھر تے بڑی مشکل پیش آئے گی، ساڈا سارا مال و دولت لٹ لین گے۔ یہ سوچ کے ابو جال بدبخت نے اعلان کیتا، چلو اسی تے سوچیا سی مسلمان مدینے تو کدے ہور اگے چلے جانے، لیکن یہ تے اتھے جا کے پکے سکونت پذیر ہو گئے، انہاں دے کول شے کو نہیں، ہتھیار کو نہیں، کچھ بھی کو نہیں۔ آؤ اعلان کیتا اس نے مکے دی سرزمین تے کہ آؤ چلو سارے تیار ہو جاؤ نوجوانوں، اسی جانا ہے مدینے اور مسلمانوں کدے اگے کڈ کے آنے، انہاں کول مدینہ بھی خالی کروا کے کدے اگے ٹور دیاں گے، مدینے دی گزرگاہ خالی ہو جائے گی۔ نالے بدبخت نے اعلان کیتا سیر بھی ہو جائے گی، یعنی بڑا لائٹ لے کے، بڑا آسان دیا معاملہ لے کے۔ جدو ابو جال نے اعلان کیتا 1000 سورما تیار، 1000 نوجوان جڑے بڑے جنگ آزما سی، اپنے فولادی بازواں تے جنہاں نوں بڑا بھروسہ اور طاقت سی، بڑا مان سی۔ اور ادھر جدو صحابہ کرام نوں میرے آقا کریم علیہ السلام نوں پتہ چلیا کہ مکے دے کافر مدینہ پاک تے حملہ آور ہونے واسطے آ رہے ہیں، اجے صرف 2 سال ہوئے نے، مسلمانہ دے پوری طرح قدم بھی نہیں جم پائے، اور تعداد بھی بڑی تھوڑی سی، 313 دی تعداد، جن دے اندر معذور بھی نہیں، جنہاں وچ بڈھے بھی نہیں، اور جنہاں وچ بیمار بھی نہیں۔ مجاہدین دے اندر پہلی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی دھرتی تے جہاد دا اعلان فرمایا، یعنی 13 سال دی مکی زندگی اور 2 سال دی مدنی زندگی، نبوت اعلان تو بعد 15 سال تک میرے آقا علیہ السلام عمل تے زور دے رہے، نمازاں پڑھو، فلاں کم کرو، فلاں چھے کم کرو۔ 15 سال تو بعد پہلی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دے سینے جذبہ جہاد دے حضور روشن فرمائی۔ بولیے سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا گھراں چ نمازاں پڑھن والے ہو، مساجد وچ نمازاں پڑھن والے ہو، اج سن لو اللہ پاک نے جنت تلواراں دے سائے تھلے سجا رکھی، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت نو اللہ پاک نے تلواراں دے سائے تھلے رکھے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، یہ نہیں عرض کی تھی حضور اسی پہلے اپنے وطن تو بے وطن ہو گئے، گھر تو بے گھر ہو گئے، ساز و سامان ساڑھے کول کوئی نہیں، حضور اسی کیڑی بیس تے جا کے جنگ لڑائی، ساڑھے کول تے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن نہیں، صحابہ کرام دے جذبات، صحابہ کرام دی محبت اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا پیار اس قدر صحابہ کرام دے سینے دے اندر موجود سی۔ صحابہ کرام جان دے سن کہ چاہے کچھ بھی نہ رہے، برداب دامن مصطفیٰ ضرور ساڑھے ہتھاں وچ رہ جائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے گویا اعلان فرمایا،
صحابہ کرام سن لو، اج تک تساں نمازاں پڑھیاں تلاوتاں کیتیاں، اللہ اللہ کرن والے ہو، اللہ رب العالمین دے دین دی خاطر، اس خالق کائنات دے دین دی سربلندی واسطے اساں میدان جہاد دے اندر جا کے جہاد دا نذرانہ دینا ہے، جانا پیش کرنی ہے نہیں۔ صحابہ کرام تیار ہو، اور اندازہ فرمائیے ادھر ایک قافلہ جڑا مکے تیار ہو رہی ہے، ایک جڑا مدینے تیار، لیکن فرق یہ بھی ادھر 1000 دی تعداد، ادھر 313، ادھر نوجوان، ادھر ہر قسم دے لوگ، بچے بھی بوڑھے بھی ہر قسم دے لوگ نے، اور ادھر ناچ گانے دا اضافی انتظام، ادھر ناچ گانا کرنے والے، ادھر تلاوت قرآن کرنے والے، وہ بدبخت اپنے سپاہیاں دے، اپنے لڑن والے دے جذبے نو ذرا اور زیادہ روشن کرنے واسطے، تیز کرنے واسطے انہیں نال رنڈیاں دا بھی اہتمام کیتا، ابو جان نے شراب دا اہتمام ہے، ہر قسم دا اہتمام کر کے، تاکہ انہاں دے جذبات ٹھنڈے نہ ہون، اے بڑے لڑائی واسطے تیار رہن۔ ادھر ناچ گانے دا اہتمام ہو رہی ہے، ادھر راتاں نو میرے آقا علیہ السلام دے غلام تلاوت قرآن کرنے والے۔ اے رمضان دا مہینہ سی، اج دا 17واں روزہ سی، جدوں میدان بدر دے اندر ادھر ابو جہل اپنا قافلہ لے کے چلیا، ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی مدینے دی دھرتی تے اعلان فرمایا، مجاہدین اکٹھے ہو جاؤ۔ کیسا منظر ہوئے گا جدوں غریب التیار لوگ، مسافر بے وطن لوگ، جدوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا، اس وقت کتنا اسلحہ اکٹھا ہوا۔ ہن اسلحے دی تفصیل سن لو، اسلحے دی تفصیل سنو، صرف اور صرف 2 گھوڑے سے اور 70 اونٹ نے سفر طے کرنے واسطے، اور انہاں دے کول 6 تلواراں، صرف 6 تلواراں، کسے دا دستہ کوئی نہیں، کسے دا منہ کوئی نہیں بنیا ہے، کسے دی نوک کوئی نہیں، اور صرف 8 زرہ جڑیاں پہن کے مجاہدین نے لڑنا سی، وہ بھی بسیدہ حالت وچ زنگ آلود نہیں، اور صرف چند 6 یا کتنے خنجر سن، اور اے سارا اسلحہ سی جڑا لڑن واسطے میرے آقا علیہ السلام دے غلام تیار ہو۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کیسا منظر ہوئے، ایک پاس 1000 دا لشکر ہوئے، انہاں کو ساز و سامان بھی ہوئے، 700 اونٹ ہون، 300 گھوڑے ہون، اور انہاں کو ہر قسم دیاں جدید تلواراں بھی ہون، جدید اسلحہ بھی ہوئے، اور انہاں دے مقابلے بے سر و سامان نہیں تھا، یہ عالم ہے کہ صرف 2 گھوڑے، ادھر 300 گھوڑا، ادھر 70 اونٹ، ادھر 700 اونٹ، ادھر 313، انہاں چ بیمار بھی، مریض بھی، ہر قسم دے لوگ، ادھر 1000 نوجوان، اور رنڈیاں اضافی، شراب دے مٹکے اضافی، مختلف قسم دا ساز و سامان اضافی، وہ لے کے میدان جہاد وال حضور دے غلام بھی تیار ہو رہے ہیں، ادھر مکے دی سرزمین تو ایک قافلہ بھی چلی۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں، حفیظ جلی تیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے، حدیثاں دا فرما دینے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بولیے سبحان اللہ۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں، بولیے سبحان اللہ۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں، مکے دی سرزمین تے کائنات دے دولہ رب ذوالجلال دے پیارے محبوب نے جدوں اعلان فرمایا، مجاہدین سرکار دی بارگاہ دے اندر آنے شروع ہو گئے۔ میں پہلے تعداد بیان کیتی ہے، 313 اکٹھے ہوئے، انہاں دے اندر بچے بھی جدوں سرکار نے چھانٹی فرمائی، بالکل چھوٹی عمر دے بچیاں نو واپس موڑیا جا رہی ہے۔ انہاں دے اندر 2 بچے نے، ایک دا نام حضرت معاذ ہے، دوسرے دا نام حضرت معوذ ہے، چھوٹی عمر دے بچے نے، بالکل اجے بالغ بھی نہیں ہوئے۔ جدوں میدان جہاد وچ حضور دے سامنے آئے نا مجاہدین دی صف اسلام لکھاؤن واسطے، تے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اجے تہاڈی عمر چھوٹی ہے، اس واسطے تسی واپس چلے جاؤ، پھر کدی میدان جہاد تے تہاڈا بلاوا آ جائے گا۔ جدوں حضور نے واپس مڑنے دا حکم دیتا تے دوویں نوجوان جڑے جے بالغ نہیں ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے، انہاں دے اتھرو ڈل رہے، سرکار دی بارگاہ چ رو رہے۔ حضور نے فرمایا کیوں روندے ہو؟ کہنے لگے سونیا آج حضرت بلال دی آواز مکہ مدینے دی فضا دے اندر گونجی کہ مجاہدین آ جاؤ، اسلام دی سربلندی واسطے لڑنا ہے۔ تے میری اماں، میرے بابا جان پہلے فوت ہو گئے سن، تے میری ماں بیٹھی کونے چ رو رہی،
اسا پوچھا اما رون دی وجہ کی تے ماں کہنے لگی کاش اج تواڈے باپ زندہ ہوندے تے انہاں دا نام بھی مجاہدین دی صف وچ لسٹ شامل ہو جاتا، لیکن تواڈی عمر تھوڑی اس واسطے رونی ہے کہ میرے گھر دا کوئی نوجوان کوئی مرد مجاہد نہیں بنے گا، کوئی جہاد واسطے نہیں جائے گا۔ تے دوویں بچے ماں نو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اما گھبرا نہیں، جان ہون دی حیثیت نال چھوٹی یا بڑی ہے، جان ہون دی حیثیت نال تے برابر ہے نا، تسی پریشان نہ ہو، اپنا غم غلط کرو، اسی حضور دی بارگاہ وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے واسطے حاضر ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو عمر چھوٹی ہے پر دوستان عزیز دوویں بچے کہنے لگے سرکار اگر تسا سانو واپس موڑیا ساڈی اماں اور زیادہ دکھی ہو جائے گی، اے کملی والے ہو ساڈیاں جاناں دے نذرانے قبول فرماؤ، سانو ہر بات قبول ہے پر سونیا تواڈی جدائی قبول نہیں ہے، تواڈے نال ضرور جانا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا معاذ وڈا ہے، اے قد وچ بھی بڑا ہے، طاقت وچ بھی بڑا ہے، عمر وچ بھی بڑا ہے، اس واسطے معاذ تو اگے چل۔ حضرت معوذ نو سرکار نے فرمایا تو واپس مڑ جا، تین دوبارہ بلایا جائے گا۔ حضرت معوذ حضور دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، چھوٹی عمر کا بچہ عرض کرتا ہے کملی والے اس بات کے اندر شک نہیں کہ میرا بھائی عمر وچ بڑا ہے، طاقت وچ بڑا ہے، قد وچ بڑا ہے، پر سونے جدوں گھر وچ کشتی ہوندی میں ہمیشہ بھائی نو گرا دینا، میں بھائی تو صحت مند طاقتور ہاں، آقا اگر کرم نوازی ہو جائے تے آزما کے دیکھ لو، اے ساڈے دونوں بھائیوں دی کشتی اپنے سامنے کرو، کیسا بے مثال جذبہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کشتی ہو جائے، ان کشتی کا منظر دیکھو کیسی با کمال کشتی، کپڑے سمیت کشتی ہو رہی، آج دے بڑے بڑے پہلوان بڑے نامی گرامی بڑے ٹی وی اخبارات تے ہمن والے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے چڑیاں پہن کے جدوں کشتیاں کرتے ہیں نجائز ہے، کیونکہ ایک اگر مرد ہے ان دا بھی ناف تو لے کے گھٹنے تک جسم دا ڈپنا دے واسطے فرض ہے، اسلام دا حکم ہے، لیکن آج دے پہلوان آج دے نوجوان اس بات دا احتیاط نہیں کرتے، احتیاط بہت ضروری ہے ورنہ حرام جسا نظر آئے گا، شریف گناہگاری ہوگی ویکھن والے واسطے بھی اور جسم جس دا ننگا ہے دے واسطے ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کپڑے نہیں اتارے، کپڑے سمیت حضور کے سامنے کشتی ہو رہی، اندازہ فرماؤ کشتی کیڈی با کمال ہوئے گی ہیں، کشتی کرن والے سب تو چھوٹے نے اور کشتی دا منظر ویکھن والے ساری کائنات تو بڑے ہیں، کشتی ویکھن والے حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت امیر حمزہ اور ساری کائنات ود کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ کشتی دا منظر شروع ہو گیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نو پکڑیا اپنے کلاوے وچ لیا، تے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی دے کناں دے قریب ہو کے کہنے لگا بھائی ایک مہربانی کر، تینوں تے لجپال نبی نے اپنی معیت تے سنگت تے صحبت واسطے قبول فرمایا ہے، مدینے دا تاجدار کدی جنتاں دے ٹکٹ دے کے واپس نہیں لیندا، سرکار قبول کر کے کدی موڑ دے کوئی نہیں، اج اپنی کنڈ لوا لے تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرا کم بن جائے گا، بات بنتی ہے میری، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے، بات بنتی، مل کے پڑھیے، بات بنتی ہے میری، ارے تیرا بگڑتا کیا ہے، بڑا چھوٹا بھائی کہہ رہی ہے تینوں جنت دا ٹکٹ مل گیا نا، حضور نے نال جان دی اجازت عنایت فرمائی، سرکار اجازت دے کے واپس نہیں لیندے، آج مہربانی کر تیرا کچھ نہیں جائے گا، میری زندگی دا کم بن جائے گا، کنڈ لوا سرکار مینوں ہی اپنے نال لے کے جان گے۔ صحابہ کرام منظر ویکھ رہے ہیں، اچانک پھر چھوٹے بھائی نے بڑے نے اٹھایا اور بڑے نے کنڈ لوائی، چھوٹا سینے تے چڑھ بیٹھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہو گئے تے سرکار نے دونوں بھائیوں کو اپنے نال جاون دی اجازت مرحمت فرمائی۔ صحابہ کرام دا جذبہ ایمانی ویکھو کہ سب کچھ اگر جاندا ہے تے جائے، آج دے ویکھو نا نوجوان کرکٹ واسطے بڑی تگو دو کردے نے تاکہ ساڈا نیشنل ٹیم وچ نام آ جائے، فٹ بال واسطے، ہاکی واسطے، یعنی ہر انسان دی اج کل یہ تمنا ہے ہر ایک نوجوان دی، عمر دے نوجوان دی کہ میری جوانی کسی انٹرنیشنل فورم تے کسی معاملے دے اندر بڑا فیمس ہو جاوا، بڑا مشہور ہو جاوا۔ صحابہ کرام نوں انہاں چیزاں دی تمنا نہیں سی، صحابہ کرام دی کوئی تمنا سی، جان جاندی جائے سرکار دا ساتھ ضرور نصیب ہو جائے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ ہاں میں دو تین اور مثالہ پیش کر دینا، سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام حضرت عمر بن جموح غزوہ احد دا موقع لنگڑے نے پیر تو آپ بھی میرے کریم نبی علیہ السلام دے سامنے تلوار لے کے آئے، اجازت منگ دینے سرکار میں بھی میدان جہاد دے اندر تہاڈی میت وچ لڑن واسطے جانا ہے۔ حضور فرما دے نے عمر بن جموح تو لنگڑا ہے، پیر تو معذور ہے، تینوں اجازت واپس چلا جا۔
رو کے عرض کرتے ہیں آقا لنگڑے جنت وچ نہیں جان گے. اونچی بولو سبحان اللہ. حضور لنگڑے جنت وچ نہیں جان گے. فرمایا جان کے عرض کرتے ہیں حضور پھر میرا لنگڑا پن یہ جنت تے جاون واسطے رکاوٹ نہ بن جائے, میں تہاڈی غلامی چ ضرور جا کے لڑنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا ایک عظیم کمانڈر, او مجاہد اسلام جن نے سارے صحابہ تو زیادہ جنگاں لڑیاں. جدوں آخری وقت ہے نا تے آپ اپنے بستر سے ماہوے اس طرح آتے ہیں, چند لمحے دے مہمان دوست احباب قریبی رشتہ دار سارے آپ دے کول آ کے بیٹھے ہوئے. حضرت سیدنا خالد بن ولید جنہاں دا لقب سی سیف من سیوف اللہ, جنہاں نو حضور نے اللہ دی تلوار بنایا سی. خالد بن ولید جن دے ہتھوں ہزاراں تلواراں ٹوٹیاں سن میدان جہاد دے اندر, آپ رو رہے نے, اتھرو وگ رہے نے, تے ساتھیاں نے کہا خالد اج لگدا ہے موت لڑ گیا, اس واسطے رو رہی ہے موت لڑ گیا, ساری زندگی موت واسطے لڑن والا, شہادت واسطے. حضرت سیدنا خالد بن ولید فرمایا, آپ رو کے فرماندے نے میں موت تو ڈر کے نہیں رویا, اس سے موت واسطے تے ساری زندگی جہاد کیتا ہے, کفار نہ لڑیا. تے کہنے لگے پھر اتھرو دھل دے کس وجہ تو. آپ نے فرمایا میں روندا اس واسطے ہے کہ جس شہادت دی تمنا وچ ہر روز جنگ کیتی, دن بھی اور رات بھی, ہر وقت لڑیا, تے یہ تمنا سی کہ اللہ مینوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے. لیکن افسوس کہ آج مینوں موت آ رہی تے بستر مرگ تے آ رہی ہے. میں میدان جہاد وچ مرنا چاہندا سی, دشمن دے ہتھوں مرنا چاہندا سی, لیکن مینوں جہاد دے اندر شہادت نصیب نہیں ہوئی. رون دی وجہ ہے پھر حضور دے غلام بھی تے میرے مصطفیٰ دی تعلیمات کو شناسا سن, وہ جانتے سن. سارے ساتھی کہنے لگے فکر نہ کر, تو ساری زندگی شہادت دی تمنا چلنا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پکی نیت ہوئے, اگر اپنے بستر سے بھی مر جائے گا اللہ انہوں شہادت رتبہ عطا فرمائے. سرکار دو عالم علیہ السلام دے صحابہ دا ایک کوئی منشا سی کہ حضور دی سنگت, حضور دی صحبت نصیب ہو جائے. انہوں نے جان دے سن کہ بے شک موت آ جائے گی اور کچھ نہیں نہ ہوئے گا, موت تے آنی ہے, لیکن اللہ کرے موت زیارت مصطفیٰ کر دے آ جائے. ایسی باکمال موت کیوں نہیں چاہیے. حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت خالد بن ولید دے ساتھی سن. یعنی آج کل ساڑھے نوجوانوں دے جذبے ماند ہو گئے نا, اسی سوچنے ہیں شاید میدان جہاد ہی گئے تو پھر مرنا ضروری ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. میں گل یہ کرنا چاہنا کہ موت میدان جہاد کے اندر ضروری نہیں ہے, یہ یاد رکھو. نہیں تو حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جہاں شہادت واسطے لڑے تو موت بسترے تے آئی. حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے ساری زندگی خالد بن ولید دی میت لڑن والے, تو جدو میدان جنگ کے جاندے سن اپنی قمیض اتار کے رکھ دیتے سن. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا زرار تو اپنی قمیض کیوں اتار دیں ہیں جدو میدان جہاد دے جاندے. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت خالد جس رات نے قبر چڑھنا ہے وہ رات کبھی باہر نہیں آ سکتی. میں اس بات کو بے فکر ہو کے لڑنا کہ موت آئے گی تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو نہ آئے, لیکن میں قمیض اتار کے دشمن بڑی بے جگری طرح لڑنا چاہنا. ایسے صحابہ کرام کے جذبات سن. اندازہ فرمائیے تو ننے منے بچے حضرت معبز اور معاذ اس واسطے کشتی لڑ رہے ہیں. اللہ کرے سانو مدینے دا تاجدار اپنی میت دا شرف عطا فرما دے. میں پہلے دسیا کہ آج دے نوجوان دنیا دے اندر باقی معاملات مشہور ہونا چاہتے ہیں, صحابہ حضور دی غلامی دے اندر جان دینا پسند کرتے ہیں. جی بولو سبحان اللہ. آئیے میری سرکار دے غلاموں, جدوں صحابہ کرام دا لشکر تیار ہو گیا, اس لشکر دے اندر میں پہلے دسیا بڑے بڑے ضعیف لوگ بھی نے, بڑے معذور بھی نے, کمزور بھی نے, بچے بھی نے, لیکن لشکر کے ڈبا کمالے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا